بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور ریلیجس اسکالر بھی ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں ان کی جتنی پیشن گوئیاں ہوئیں تقریباً کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہوئی. دوسرا، آج پھر میں نے ان سے خان صاحب کے حوالے سے پیشن گوئی لینی ہے کہ جی خان صاحب کو سر 2 ہفتے کے لیے ملاقاتوں سے روک دیا گیا ہے. اور دوسرا، علی امین گنڈا پور صاحب کو الیکشن کمیشن نے بلا لیا ہے جی کہ ان کے اثاثوں کے حوالے سے. خان صاحب کی مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور سر حکومت بن چکی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب. اب خان صاحب کا فیوچر آگے بتائیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں خان صاحب کی ویسے تو اوورال سب ٹھیک ہے، بس 16-17 ایک ایسی تاریخ ہے جس پہ طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اور اس طبیعت کی خرابی کے نتیجے میں ان کو کہیں لے جایا بھی جا سکتا. 16-17 ایک ایسی تاریخ بنتی ہے مارچ کی جس میں یہ چانسز ہوں گے. دوسرا جو آپ نے بات کی پابندی کی، وہ تو پابندی زیادہ سے زیادہ یہ میرا خیال ہے کوئی 26 مارچ تک ختم ہو سکتی ہے. یہ جو ملاقات کی اگر لگی بھی ہے تو 26 مارچ پہ اس کا پاسبل ریموول ہو سکتا ہے. اور مطلب میکسیمم اگر بات کی جائے کہ یہ جی انہوں نے 15 دن کہے ہیں تو 15 دن نہیں، لیکن یہ اس جنگ و جدل میں جو ہے نا 26 مارچ آ جائے یا 25 مارچ کم از کم، کیونکہ ایک تو خان صاحب پہ بھی چاند گرہن کے بھی اچھے امپیکٹ پڑنے ہیں 25 مارچ کو، کیونکہ مون سائن ایریز ہے ان کا. اور اوورآل ریلوکیشن جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی بھی ہم ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ ریلوکیشن ایکسپیکٹیڈ ہے، بالکل جگہ کی تبدیلی. بس اللہ کرے وہ بہتر ہی ہو، مطلب ان کے حق میں بہتر ہو، لیکن جگہ کی تبدیلی جو ہے وہ متوقع ہے. تو یہ سب اس کے جیسے بہانے سے بن رہے ہیں. تو سر رمضان کا کیا اثر ہے؟ ماہ رمضان کا جی اثر جو ہے وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ امپیکٹیو ہوگا، کیونکہ وہ روحانی طور پہ تو بڑا الائنڈ ہے اور بہت زیادہ کنیکٹیڈ ہے، تو اس سے کافی اچھے فروٹس انجوائے کر سکتے ہیں وہ. جبکہ اوورآل اگر بات کریں تو 20 اپریل سے پہلے کافی حد تک چانس تھے کہ ان کی ریلوکیشن ہوتی. اب وہ لوگ کہیں گے ریلوکیشن پازیٹیو اور نیگیٹیو ان آئیدر وے، مطلب ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چانسز ہوں کہ یہاں نہ ہوں، یہاں سے جگہ تبدیل کر جائیں، لیکن کہاں ہوں یہ ایک پھر ایک مطلب ٹرکی وہ ہوگا. لیکن اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ احتیاطاً، میں عموماً پروگرامز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں، جیسے پہلے ایک دفعہ صدقات کی مہم چلائی تھی تو کم فرنٹ پہ آئیں اور صدقات دیں، اور اس دفعہ تو بہترین صدقات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے لوگوں کو دیں، اور خان صاحب کے لیے دیں، اور ان کی نیت کر کے دیں، اور پھر اس کی جو ہے نا ایک ٹرینڈ چلا دیں کہ صدقہ فار عمران کا، اور اس پہ نیچے انہی کی ریسیپٹ یا جو بھی آپ لوگوں کے جدھر بھی آپ لوگ کسی کنٹری میں $1 دیں، $2 دیں، $10 دیں، جو کچھ دیں، لیکن ایک ٹرینڈ چلا دیں کہ اس ماہ مبارک میں ان کی جو 20 اپریل تک جو چلیں احتیاطاً یہ جو ریلوکیشن ہے یہ پازیٹیو ہی ہو، اس کو بدل دیں. کیونکہ صدقات سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلائیں ٹالتا ہوں میں، اپنے بیماریوں کا علاج صدقات سے کیا کرو، اپنی مصیبتوں کا علاج صدقات سے کیا کرو. تو اس حساب سے یہ لگتا ہے کہ ریلوکیشن بھی ہے. طبیعت کی خرابی کیونکہ 16-17 کو ایکسپیکٹیڈ ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ میکسیمم جو کر سکتے ہیں صدقات وہ کریں، جو دعائیں کر سکتے ہیں حفاظت کی ان کے لیے وہ دعائیں کریں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. اچھا سر، علی امین گنڈا پور صاحب کو جو سا ہے بلا لیا ہے الیکشن کمیشن نے اثاثوں کے حوالے سے کہ آپ نے اثاثے صحیح سے شو نہیں کیے، اب ان کا کیا ہونے والا ہے آگے؟ دیکھیں جو آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ جو بھی گورنمنٹس کمر در اقرب میں آئی ہیں ان کو جانے کے چانسز بالکل رہیں گے، بالکل، اور میرے ان ساتھی میں وزیر اعظم بھی تھا اور یہ کے پی والی کے حکومت پی بھی تھی بلوچستان ہاں میں. جی یہ تین ہمیشہ کریٹیکل رہیں گے، آپ کا وزیر اعظم، ٹھیک ہے، یہ وزیر اعلیٰ کے پی کے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان، پلس ان کی کابینہ ہے جو بھی اس کے زد میں آئے گا خصوصاً.
اس میں بھی آج میں ایک اور بھی ناظرین کو بات کھول دوں. وہ کہتے ہیں ایک ہمارے عموماً اسٹرالوجی کی دنیا میں اس کو جرنل مانا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کہ کمر در اقرب لگا, مون اپنی ویکر انرجیز پہ گیا تو وہ سب کے لیے ہوا. لیکن ہم جب ویدک اس میں دیکھتے ہیں نا تو بعض اوقات جو آپ کا اسینڈنٹ سے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, لگن چارٹ کہہ رہے ہیں یا اسینڈنٹ سے, تو اس میں مون لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کے 8ویں گھر کا ہو, اس میں ہو سکتا ہے وہ آپ کے پہلے گھر کا ہو. جو مون انڈر اسکارپین ہے وہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہو اس وقت, رائزنگ ہاؤس کی وجہ سے جب دیکھتے ہیں فور کاسٹ. تو پھر اس میں یہ عموماً ہو سکتا ہے کہ لگا کمر در اقرب ہو, لیکن کسی کے لیے وہ اس کا مون پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے وہ بڑا انرجیٹک ہو, اور کسی کے جو مطلب مثال کے طور پہ پہلے میں ہو اور لیکن وہ لگا اس کے لیے وہ 8th ہاؤس میں ہو اس کے. تو اس وجہ سے ان دونوں سینز میں یہ ویری کرتا ہے. اب ان لوگوں میں سے جن جن کے برتھ چارٹ میں یہ بالکل سملٹینیسلی ایک ہوگا, مثال کے طور پہ کمر در اقرب لگا ہوا, 8th ہاؤس میں مون ہے, ویکر انرجیز ہے, اور اس بندے کے بھی چارٹ میں لگا ہوا, اس بندے کے بھی جو جنہوں نے اوتھ لیے جنہیں, وہ خطرے کی زد میں ہوں گے. اور اوور آل جو ہم یہ ہوتے ہیں انڈیویجول امپیکٹیو, جو جب ہم بات کرتے ہیں پورے مطلب علاقے کی یا پاکستان کی یا حکومت کی یا اس طرح ملکی جب سطح کی بات کرتے ہیں, تو تب پھر ہم جنرلی بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت ہی جا سکتی ہے کیونکہ پاکستان کے اس دن کمر در اقرب لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں مون اینڈ اسکور. تو یہ پھر اس کے یہ کو ریلیٹ کرنے کی بس چیزیں ہوتی ہیں, اور اس میں کافی حد تک جو دیکھا گیا ہے کہ ریزلٹس ایسے ہی آتے ہیں جیسا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو علی امین کے چانسز ہیں, لیکن یہ ایک چانسز جو میں انرسٹ کے کہہ رہا ہوں ان کے بننے کے چانسز ہیں کہ آپ اس کو اتاریں, اور اس طرح کی ایک صوبائی اور جو یاد ہے ڈی سینٹرلائز ہونے کی باتیں میں نے کی تھی کہ جی طاقت وفاق کمزور ہو, صوبے اپنی اپنی بات کریں, لوگ اپنے ہاتھ میں اختیار لیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرح کی صورتحال سے یہ نہ دوچار کر دیں پاکستان کو, یہ پاسبلٹی ہے. اور یہ نظر آتی ہے کہ ہم نے اپریل تک میکسیمم کسی انریسٹ کی طرف جانا ہے. اپریل تک ماہ رمضان بھی چل رہا ہے سر, ماہ رمضان چل رہا ہے تو اس کی برکتوں سے اللہ خیر کرے گا, یہ مشکلات بھی ٹل جائیں گی. اچھا سر, بات کریں وزیر اعظم صاحب کی. وزیر اعظم صاحب جو سا ہے اب اپنی قیادت سنبھال لی ہے, وہ بھی کمر اقرب کے ہیں. اب ان کے لیے آگے کیا وہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں کر پانا, کوئی چکر نہیں ہے. بس یہ خالی اپنی وہ کیا کہتے ہیں, سب کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ قوم بدل گئی ہے, اور یہ اپنی اپنی کوششیں لگے ہوئے ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی شاید یوں کر لیں, شاید یوں کر لیں. جو ٹولز ہیں یہ جتنے بھی استعمال کر رہے ہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی عمران خان کا معاملہ نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کو زیر کر رہے ہیں, مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقابلہ شہباز صاحب کا یا جو بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں, یا ان کا مقابلہ جیسے عمران خان سے ہے. ان کا مقابلہ اس وقت سے ہے. بے شک پنجاب حکومت ہو, وقت بدل گیا, لوگ بدل رہے ہیں. یہ جو ٹرانسفارمیشن کا ایک عمل شروع ہو چکا ہے, ان کا مقابلہ اس سے ہے. یہ اس کو کیا کر سکتے ہیں, یہ اس کے بہاؤ میں بہہ جائیں گے بس. ٹھیک ہے. اچھا سر, مریم نواز کی بات کریں تو مریم نواز بھی فل ایکٹیو ہیں, پنجاب کو لے کے چل رہی ہیں اور ہر جگہ پہ ان کے وزٹ ہو رہے ہیں. کیا ان کا سیاست میں آگے کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مریم صاحبہ اچھا اس میں جیسے کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ اچھی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں, اور کوشش بھی کر رہی ہیں کہ اپنی جو ویژول اپیرنس ہے اس کو اچھا پوسچر کریں. فون کال تک اپنی کرتے ہوئے ویڈیوز, بچوں سے کرتے ہوئے ویڈیوز بنوا رہی ہیں. لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی سوشل میڈیا کی حد تک ہی وہ کر پائیں گی, کیونکہ بجٹ ہوں گے, پیسہ ہوگا ملک میں, کچھ روپیہ چلے گا تو کوئی کچھ کر سکے گا نا. تو وہ ٹھیک ہے, وہ جو بس کر سکتی ہیں بیچاری اپنی میکسیمم. سیاست میں کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ نہیں یہ تو سیاست میں کیا کردار ہے. اب میاں صاحب کی سیاست منتقل ہو چکی ہے مریم نواز کی طرف, ٹھیک ہے, تو اب میاں صاحب تو خاموش ہیں, مریم نواز سیاست میں کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ بس یہ وہ جیسے کہتے ہیں ہوا ہی دیں گی جتنے دن دیں گی, مطلب اس ساری ٹسل کو اور اس ساری جو ایجیٹیشن کی جو سیاست کہہ لیں, یا جو بھی ایجیٹیشن کے اندر فیولنگ کا کام کر سکتی ہیں,
اور بلکہ اچھا رول پلے کریں گی. لوگ جو نہیں سوئے ہوئے اٹھ رہے تھے ان کو اٹھائیں گی, اچھے سے جگائیں گی, اور قوم کو ایک نئی ترقی اور ٹرانسفارمیشن کے راستے پہ لے جائیں گی. لیکن لے کے اس طریقے سے جائیں گی کہ ان کو اتنا جھنجھوڑ دیں گی کہ وہ کہیں گے کہ بس بھئی اب ہم اٹھ گئے, اب ہم مزید نہیں سوتے. لیکن وہ نواز شریف صاحب کی تو جیسے سیاست آپ نے خود ہی بتا دیا تو وہ اینڈ ہو گئی, ظاہری بات ہے آگے ٹرانسفر ہوگی تو اینڈ ہو گئی, اور ہی از نو اینی مور. لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ اس سال بدلہ لیں گے زرداری صاحب سے کوئی نہ کوئی, کسی نہ کسی طریقے, اور کیونکہ وکٹمز یہ سب نظر آتے ہیں اور بینیفیشری زرداری نظر آتے ہیں, تو نواز شریف صاحب بدلہ لیں گے اس سال, وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں. اچھا سر, لاسٹ میں بس خان صاحب کے لیے آپ نے جو ڈیٹ بتائی ہیں وہ ایک بار پھر بتا دیں کہ جی مارچ کی تاریخ بتائیے آپ نے ایک, اور یہ دیکھیں 26 مارچ جو 25-26 ہے. مارچ ہے نا, اس میں یہ جو پابندی شبندی اگر یہ ہوئی بھی تو یہ ختم ہوگی. ٹھیک ہے. اول ان کی 16-17 جو مارچ ہے اس میں صدقات کی ضرورت ہے, کیونکہ 16-17 مارچ کو ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ویسے ان کا جو یہ 15 سے 1 کا ٹائم ہے, مطلب اپریل کا, یہ بھی ایک اچھا بیسٹ ٹائم ہو سکتا ہے کسی بھی حوالے سے. ٹھیک ہے. اور ری لوکیشن تو 20 اپریل سے پہلے جیسے میں بتا رہا ہوں, تو وہ ری لوکیشن نیگیٹو نہ والا کرے, یعنی کہ جگہ کی تبدیلی نیگیٹو نہ ہو, کیونکہ وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے صدقات کی ریکویسٹ کی. اس میں کوئی ٹریول پتہ لگ رہا ہے کہ ملک سے باہر جا رہے ہیں یا ملک میں ہی ہے, اس طرح کا ٹریول کوئی نظر آ رہا ہے؟ ٹریول کے تو ان کے نہیں, ابھی نہیں چانسز, پہلے تھے. اور بلکہ ایک اور بھی کویسچن لوگ بار بار پوچھے دھوکے کا اور اس طرح دھوکے کا, وہ بھی مجھے لگتا پی ہے ٹی آئی میں کچھ عناصر ہیں ایسے. نہیں, بس وہ اگر ہونا ہوتا, جو بھی ہونا تھا وہ اس 3 مارچ سے پہلے تھا. ابھی اس طرح کا کوئی وہ نہیں نظر آتا, یعنی کہ آگے سارے آج کل میں کوئی نہیں ہے. کوئی اور غدار نکل آئے تو کوئی پتہ نہیں ہے, غدار پیدا ہوتے دیر نہیں لگتی. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.